کیوں آئی ہو یہاں؟ جانتی نہیں ہو کہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا؟ 22 سالہ میر عالم ونی میں آئی 15 سال کی سہمی ہوئی ماہنور پر پورے غصے سے دھاڑا۔ یہ شادی سزا نہیں ہے، سزا تو تب ہوتی جب میں اپنے بھائی کی جان کا بدلہ جان سے لے پاتا۔ جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ اگلے 3 سال تک وہ واقعی میر کو کبھی دکھائی نہیں دے، اور دور سے کبھی کبھار وہ اس کا سیاہ چادر میں چھپا ہوا وجود دیکھ لیتا، لیکن پاس آنے کی ہمت نہ ماہنور کرتی اور نہ ہی میر اسے بلاتا۔ لڑکی ادھر آؤ، شام کو میر عالم کی دوسری شادی کی مہندی ہے۔ تم نے سارا دن باہر پھول توڑتے ہیں اور کمرے سجانے ہیں، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ بی جان کی کڑک آواز پر ماہنور نے ادب سے سر جھکایا۔ جی بی جان، میں ابھی سارے پھول تیار کر لیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اس نے اپنی دھڑکنیں قابو میں کرتے ہوئے جواب دیا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ اس حویلی کی بہو بن کر آئی تھی، مگر آج ایک ادنا ملازمہ جیسی زندگی گزار رہی تھی، اور اب اس کے میاں کی دوسری شادی ہو رہی تھی۔ شام ہوئی تو حویلی کی ایک پرانی ملازمہ رشیدہ خالہ نے تھال پکڑاتے ہوئے کہا، ماہنور بیٹی، یہ تھال بڑے خانزادہ کے کمرے میں رکھا، میں باورچی خانے جا رہی ہوں۔ خالہ میں وہاں نہیں جا سکتی، میری ہمت نہیں ہے، ڈرتی ہوں۔ نور بولی، ارے پگلی، انہیں آنے میں دیر ہے، کمرہ خالی ہوگا، جلدی سے رکھ کر واپس آ جاؤ۔ رشیدہ خالہ نے دلاسا دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوگا۔ ماہنور ڈرتی ڈرتی چلی آئی، مگر اسے اچانک مطالعے کے کمرے سے نکلتا دیکھ ماہنور کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، جبکہ میر تو اس حسین دوشیزہ کو دیکھ کر پوری طرح متحیر ہو گیا تھا، جو ان 3 سالوں میں اتنا بدل گئی تھی اور اب بچپن کی حدود سے نکل کر ایک خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ رکو وہیں پہ، کس نے کیا ہے تمہارا یہ حال؟ مجھے نام بتاؤ اس ظالم کا۔ میر کی نگاہ اچانک اس کے خوبصورت چہرے اور گردن کے تازہ نیلوں پر گئی تو لب بھینچے اس نے بھاگتی ہوئی نور کو بڑی سرد اور مضبوط آواز میں پکارا، کسی نے نہیں خانزادہ، یہ چوٹ ویسے ہی لگ گئی تھی۔ اس نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو ماہنور، ایسی نشانیاں کوئی ویسے نہیں دیتا۔ میں پوچھتا ہوں کس نے ہاتھ اٹھایا، بتاؤ مجھ کو۔ میر اپنی جگہ سے آگے بڑھا، مگر وہ ڈر کر تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی، اور میر عالم کا ذہن یکدم 3 سال پیچھے اس دردناک رات کی طرف چلا گیا۔ جیتے رہو میرے بچوں، آج میرے بڑے پوتے کی خوشیوں کا دن ہے، خدا اس گھر کو کسی کی بری نظر سے بچائے۔ بی جان اپنی نشست پر بیٹھی سب کو دعائیں دے رہی تھیں۔ خانزادہ ہاؤس میں چہل پہل تھی، اور بڑے خانزادے میر حارث کی مہندی کی رات تھی۔ ارے عالم میاں، تمہارا بھائی حارث کہاں رہ گیا؟ اسے بلاؤ، بارات نکالے، انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ جی بی جان، وہ لباس تبدیل کر رہا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ میں بھی اسی کے پاس جا رہا تھا۔ میر عالم ہنسا اور اپنے دوستوں کی طرف پلٹا۔ چلو یارو، اسے کاندھوں پر بٹھا کر لاتے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آج تو خانزادوں کا جشن ہے۔ دوست بھی ہنسی مذاق میں شامل ہوئے اور کمرے میں جا کر حارث کو چھیڑنے لگے۔ یار دلہے میاں، آج تو تم بہت جچ رہے ہو، بھابھی تو تمہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گی۔ دوست نے قہقہ لگایا۔ ارے بس کر دے یار، ویسے ہی دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حارث مسکرایا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے بھائی، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ میر عالم نے بھائی کے کاندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور سب ہنستے ہوئے باہر آنے لگے۔ حویلی والوں غضب ہو گیا، کسی نے بڑے خانزادے میر حارث کو آہنی نشانہ لگا دیا ہے، اور ان کے وجود سے مسلسل سرخ قطرے بہہ رہے ہیں، اور وہ زمین پر نڈھال پڑے۔ اچانک باہر سے کسی ملازم نے بھاگتے ہوئے آ کر چیخ ماری۔ یہ سنتے ہی ہنسی مذاق کا ماحول یکدم ماتم میں بدل گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، میرا بھائی تو ابھی میرے ساتھ تھا۔ میر عالم دوڑتا ہوا باہر بھاگا، جہاں حویلی کے دروازے پر حارث زخموں سے چور زمین پر تھا۔ اٹھاؤ اسے، جلدی شفا خانے لے چلو، کوئی گاڑی نکالو۔ میر عالم کا غصہ عروج پر تھا، اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ باجی آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا میں تھوڑا سا شربت بنا لوں؟ ماہنور نے محبت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نور، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، دعا کرو سب خیریت سے مکمل ہو جائے۔ دلہن فرا باجی نے چہرے کی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ خان ہاؤس میں مہمان خانہ سج چکا تھا اور اسے مہندی لگ چکی تھی۔ تبھی اچانک باہر سے شور مچا، اور دلہن فرح کے بھائی فواد کا دولہے حارث کے ساتھ آپس میں سخت تلخ کلامی ہوئی۔
اور بات اتنی بڑھ گئی کہ فواد نے غصے میں آ کر دولہے پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ باجی آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ رونا بند کریں۔ مانور جو کہ یتیم تھی اور اپنے اس چچا کے گھر پرورش پا رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور فرح کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ دور ہو جا میری نظروں سے منحوس، نہ جانے کون سی بری ساتھ تھی جب تو اس گھر میں آئی تھی، میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی ہیں۔ مگر فرح نے غصے اور دکھ کی شدت میں مہنور کو زور سے دھکا دے دیا۔ ادھر شفا خانے میں معالج نے باہر آ کر سر جھکا لیا۔ ہم انہیں بچا نہیں سکے، ان کے زخموں سے سرخی رک نہیں رہی تھی، ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ سنتے ہی میر عالم دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ کیوں چھوڑ گئے بھائی آپ مجھے؟ میں اس قاتل کا وہ حال کروں گا کہ لوگ پناہیں مانگیں گے۔ میر عالم نے روتے ہوئے چیخ ماری اور اپنے تڑپتے ہوئے بھائی کو شفا خانے چھوڑ کر اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ خطرناک ہتھیار پکڑے خان حویلی میں جا گھسا۔ کہاں چھپا ہے وہ بزدل؟ باہر نکلو ورنہ اس حویلی کو تباہ کر دوں گا اور اس میں موجود ہر فرد کو زندہ جلا دوں گا۔ میر عالم گرجا اور آسمان کی طرف زوردار دھماکے کیے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ بتاؤ کہاں ہے تمہارا بھائی، میں اس کی نشانیاں مٹا دوں گا۔ میر عالم کی نظر ڈری سہمی مانور پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچ لیا اور زور سے پوچھا، میں نہیں جانتی، میں تو یتیم ہوں اور دلہن کی چچا زاد بہن لگتی ہوں، مجھے چھوڑ دیں، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ مانور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر دلہن کی بہن ہو تو چلا کر بلاؤ اپنے قاتل بھائی کو، ورنہ ابھی اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا۔ میر نے اپنا آہنی ہتھیار اس کے سر پر رکھ دیا۔ بھیا باہر آئیں، دیکھیں یہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، مجھے بچائیں چچی، مانور چیخی، مگر کوئی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ تبھی اچانک اس کے آلے پر شفا خانے سے پیغام آنے لگا، اپنے بھائی سے کہنا اپنی آخری سانسیں گننا شروع کر دے، میں واپس آؤں گا۔ وہ اسے زمین پر پھینک کر وہاں سے نکل گیا۔ شفا خانے پہنچ کر پتہ چلا کہ میر حارث اپنی آخری سانسیں۔ ادھر خان ہاؤس پہ مانور کو خوف اور ڈر کے مارے شدید بخار چڑھ گیا تھا۔ ہم کل جرگہ بٹھاتے ہیں اور خانزادوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ان کی ونی کی پیشکش خود قبول کر لیں گے، ورنہ وہ میرے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے، چچا نے بے بسی سے بند کمرے میں اپنی عورت سے کہا۔ بیگم تم مہنور کو ڈھونڈو، اس یتیم سے اب یہی فیصلہ کروانا ہے، اس مصیبت سے ہمیں وہی نکال سکتی ہے۔ چچی نے حامی بھری اور خوفزدہ آواز میں بولی، آپ فکر نہ کریں، میں اس ونی بنا کر بھیج دوں گی، بس میرا بیٹا بچا رہے کسی طرح۔ نور نے بستر پر پڑے پڑے دل ہی دل میں سوچا، بیچاری فرح باجی کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی، پہلے شادی ٹوٹی اور اب ان کو ونی بن کر سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے۔ باجی آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ بہتر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ دکھ بانٹنے کی نیت سے مانور ہمت کر کے اٹھی اور فرح کے کمرے میں اسے گلے لگانے کے لیے چلی گئی۔ تم یتیم ہو اور یتیم ہی رہو گی، میری ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میرے کمرے سے باہر، نحوست پھیلانے والی لڑکی۔ مگر فرح نے اس پر اپنا بچا کچا غصہ اتارتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ کر بغیر سوچے سمجھے دھتکار دیا۔ اگلے دن گاؤں میں بڑی پنچایت کی بیٹھک شروع ہو گئی۔ دور دور سے جمع ہوئے تھے، اس میں فرح کے بھائی کی غلطی کی معافی مانگتا ہوں اور اس کے عوض اپنی یتیم بھتیجی مہنور کو ونی کے طور پر پیش کرتا ہوں، ہمارے پاس یہی راستہ ہے۔ چچا نے بھری پنچایت کے سامنے بے شرمی سے اعلان کیا اور اسے ایک ٹھنڈے جملے نے یتیم مہنور کی دنیا تباہ کر دی۔ میں اس ونی والی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گا، میں اپنے بھائی کی جان کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، مجھے بدلہ چاہیے۔ ان سب سے میر عالم اپنے والد کے سامنے سخت غصے میں چیخا اور پوری پنچایت میں کھڑا ہو گیا، بیٹے ہوش سے کام لو، یہی ہمارا بہترین فیصلہ ہے، وقت آنے پر ہم اور راستے نکال لیں گے، مگر ابھی گاؤں کے مردوں کے سامنے ہم ولی لینے سے انکار نہیں کر سکتے، تم اس لڑکی کو اپنانا ہوگا۔ والد نے تحمل سے لیکن آخری فیصلے کے طور پر سمجھایا، یہ سزا نہیں، میرے جیتے جی موت ہے، مجھے نہ بھیجے ان ظالموں کے گھر، خدا کے واسطے چچی مجھے وہاں موت کے منہ میں مت دھکیلیں۔ مانور نے اپنی چچی کے پاس روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی، چپ کر اور اپنی تقدیر پر راضی ہو جا، ورنہ یہاں ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا، خبردار اگر ایک لفظ مزید بولا تو زبان کھینچ لوں گی۔ لیکن جواب میں اسے ایک زوردار تھپڑ ملا
اور اسے زبردستی کھینچ کر نکاح کی مجلس میں بٹھا دیا گیا۔ میں ان ظالموں کے ساتھ نہیں جا سکتی، میری مدد کریں، کوئی تو مجھے بچائے۔ یہ قبول نہیں مجھے۔ ماہنور نکاح کے وقت بھی بلکتی روتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور تمام گاؤں والوں کے سامنے معصوم ماہنور اور غصے میں بھرے میر عالم کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ سب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں 1 منٹ رکا تو کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے میری نظروں سے اوجھل ہو جا۔ نکاح کے فوراً بعد میر عالم اتنے سخت طیش میں تھا کہ اس نے کسی ایک انسان کی طرف دیکھا تک نہیں، اور چلاتا ہوا سیدھا اپنی سواری میں بیٹھ کر اکیلے خدا کے حوالے کیے بنا وہاں سے فراٹا بھرتا چلا گیا۔ چلو تم بھی اب پیدل دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا شوہر تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے چھوڑ گیا ہے، اب رو رو کر وہاں پہنچو تاکہ ان کو ترس آ جائے۔ فرح نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ماہنور کو زور سے دھکا دیا اور اسے ایک عام سی کھیت مزدور ملازمہ کے ساتھ پیدل ہی انتہائی لمبا کچا راستہ طے کر کے خانزادہ حویلی کے پیچھے آنا پڑا۔ اماں ابا آپ کہاں چلے گئے؟ اگر آج آپ لوگ زندہ ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ کاش آپ مجھے بھی اپنے ساتھ اس جہان سے لے گئے ہوتے۔ سارے راستے وہ بے بس یتیم لڑکی زار و قطار روتی رہی اور آنسو صاف کرتے ہوئے آگے والی دردناک اور تاریک زندگی کے بارے میں سوچ کر تھر تھر کانپتی رہی، یہاں تک کہ حویلی آ گئی۔ کس کی اجازت سے تم اس لڑکی کو میرے دروازے کے اندر لائے ہو؟ نکل جاؤ، اور تم بھی نکلو یہاں سے، ورنہ میری برداشت ختم ہو جائے گی۔ گھر آ کر میر نے اپنے کمرے کی تمام قیمتی چیزوں کو زمین پر دے مارا تھا اور ملازمہ کو بولی بھالی ماہنور کے ساتھ وہاں دہلیز پر دیکھتے ہی اس نے ملازمہ کو بلند آواز میں ڈانٹا، پھر ڈرتی ہوئی نور کی طرف مڑ کر اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں تمہاری یہ منحوس شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھی تم؟ دور رہو مجھ سے اور یہاں دکھائی نہ دینا۔ دروازہ باہر سے زور سے بند کرتے ہوئے اس نے وہی شروعاتی دکھ بھرا سخت جملہ دوبارہ دہرایا، اور اب ماہنور واپس اس ٹھنڈے دروازے کے باہر اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور سہمتی ہوئی اپنا وقت گزار رہی تھی۔ آخر جب رات کی گہری تاریکی بڑھ گئی اور ماہنور کو سخت حاجت محسوس ہوئی تو اس نے مجبوراً اپنی ہمت جمع کر کے اس ٹھوس بند دروازے کو دوبارہ ہلکے ہلکے کھٹکھٹایا۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا کہا میں نے؟ دوبارہ میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا، آئی سمجھ؟ اگر اب میری آنکھ کھلی تو تمہاری خیر نہیں۔ دروازہ کھلتے ہی میر عالم غصے سے آگ بھگولا ہوتے ہوئے اس چھوٹی سی سہمی سی لڑکی پر گرجا اور زور سے دروازہ اس کے منہ پر دے مارا۔ روتی کیوں ہو لڑکی؟ اٹھو یہاں سے، اگر بڑے خانزادہ نے تمہیں دوبارہ یہاں دیکھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ صبح کی ہلکی روشنی میں رشیدہ خالہ نے فرش پر سردی سے سکڑی ہوئی ماہنور کو کاندھے سے ہلا کر اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ خالہ مجھے اندر نہیں جانے دیا انہوں نے، ساری رات میں یہی سردی میں بیٹھی رہی، میرا سارا بدن دکھ رہا ہے، ماہنور نے روتے ہوئے بولی۔ ارے چپ کر جا میری بچی، یہ خانزادوں کی حویلی ہے، یہاں ونی بن کر آنے والیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ چل میرے ساتھ پیچھے ملازموں کے کوارٹر میں، تجھے کچھ کھانے کو دوں۔ رشیدہ خالہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی کہ اچانک پیچھے سے کڑکدار آواز آئی، رک جاؤ رشیدہ، اسے کوئی سہارا دینے کی ضرورت نہیں۔ بی جان اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ چکی تھی اور ان کی آنکھوں میں ماہنور کے لیے شدید نفرت تھی۔ جی بی جان، میں تو بس اسے، بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے رشیدہ کو چپ کروایا اور ماہنور کے قریب آ کر نفرت سے بولی، سن لو لڑکی، تم اس گھر کی بہو نہیں ہو، تم ہمارے ماتھے پر لگا وہ داغ ہو جسے ہم مٹا نہیں سکتے، اسی لیے آج کے بعد تمہارا اس حویلی کے اندرونی حصے میں آنا جانا بالکل بند ہے۔ تم پچھلے حصے میں ملازماؤں کے ساتھ رہو گی، وہیں سوکھی روٹی کھاؤ گی اور ان کے ساتھ مل کر حویلی کا سارا کام کرو گی۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی؟ جی بی جان، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گی، ماہنور نے کانپتے ہوئے سر جھکا کر جواب دیا۔ تو جاؤ اور جا کر صحن کی صفائی کرو، بی جان نے سخت حکم دیا اور واپس مڑ گئی۔ ماہنور خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی جہاں اسے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دی گئی تھی۔ وہاں زینب نام کی ایک باتونی اور چلبلی سی نوجوان ملازمہ پہلے سے موجود تھی۔ تم نئی آئی ہو نا، سنا ہے تم بڑے خانزادہ کی ونی ہو،
زینب نے ماہنور کو دیکھتے ہی ایک سانس میں سوال کیا۔ ہاں، میری قسمت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ ماہنور نے اپنا سامان ایک کونے میں رکھتے ہوئے دکھ سے کہا، رو مت ماہنور، یہاں ہم سب غریب ہی ہیں، تو میرے ساتھ مل کر کام کر لیا کرنا، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ ویسے بھی اکیلے کام کر کر کے میرا تو دماغ پک گیا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، اب ہم دونوں مل کر بی جان کی ڈانٹ کھایا کریں گی۔ زینب نے ہنستے ہوئے اس کے کاندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ شکریہ زینب، تم بہت اچھی ہو، بس مجھے بتا دینا کیا کیا کام کرنا ہے، میں سب کر لوں گی۔ ماہنور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو بھائی زینب، آج تو تم نے سالن میں اتنا نمک ڈال دیا کہ کھا کر خانزادوں کا بلڈ پریشر آسمان سے باتیں کرے گا، اور پھر وہ سارا غصہ ہم غریبوں پر نکلے گا۔ رشیدہ خالہ نے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی ہنستے ہوئے کہا، خالہ آپ بھی نا بس مجھے ڈراتی رہتی ہیں، میں نے تو چٹکی پر ڈھالا تھا، پتہ نہیں کیسے تیز ہو گیا۔ اب اگر بی جان نے کچھ کہا تو میں سیدھا کہہ دوں گی کہ یہ سالن تو ماہنور نے بنایا ہے۔ زینب نے منہ بناتے ہوئے شرارت سے جواب دیا، ارے نہیں زینب، مجھے تو سالن بنانا آتا ہی نہیں، بی جان تو مجھے کچا چبا جائیں گی۔ ماہنور گھبرا کر بولی، ارے پاگل، وہ تو مذاق کر رہی ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آیا کر۔ رشیدہ خالہ نے پیار سے ماہنور کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، اور اسی دن سے ماہنور کی ایک نئی اور انتہائی کٹھن زندگی کا آغاز ہو گیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سارا دن حویلی کے بڑے بڑے صحن دھوتی، ملازموں کے لیے کھانا بناتی اور رات کو تھک ہار کر اپنی چھوٹی سی چارپائی پر گر جاتی۔ کئی بار کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ جل جاتے، لیکن وہ کسی سے شکایت نہ کرتی۔ ایک دن ماہنور حویلی کے بڑے دالان میں بھاری قالین صاف کر رہی تھی کہ اچانک میر عالم اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ کہیں جانے کے لیے جلدی میں تھا۔ اس کی نظر اچانک ماہنور پر پڑی جو پسینے میں شرابور بھاری قالین کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میر کے قدم ایک پل کے لیے رکے، اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہی نازک سی لڑکی ہے جسے اس نے کل تک روتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج وہ یہ مشقت والا کام کر رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ بی جان کی آواز نے میر عالم کو چونکا دیا۔ کچھ نہیں ماں، بس نکل رہا تھا ایک ضروری کام سے۔ میر نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ ادھر ادھر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے میر، تم بس اپنے کام پر توجہ دو، اور ویسے بھی میں نے تمہارے لیے خوشخبری سوچی ہے، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی خوشخبری ماں؟ میر نے الجھن سے پوچھا۔ میں تمہاری دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ہماری ہی برادری میں ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تم کہو تو بات پکی کر دوں؟ بی جان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماں ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرے بھائی کے جانے کا دکھ ابھی تازہ ہے۔ میر نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا میر، میرے بچے، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے۔ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، وہ اب اس گھر کی ملازمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تم اپنی نئی زندگی شروع کرو، میں آج ہی ان لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ بی جان نے حتمی انداز میں کہا، جو آپ کو بہتر لگے ماں، میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گا، ویسے بھی مجھے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میر عالم نے سرد مہری سے کہا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ یہ خبر حویلی کی ملازماؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ارے ماہنور، تم نے سنا؟ بڑے خانزادہ کی دوسری شادی طے ہو رہی ہے، اب تو حویلی میں خوب رونقیں لگیں گی اور ہمیں نئے کپڑے بھی ملیں گے۔ زینب نے دوڑتے ہوئے آ کر ماہنور کو خبر دی۔ ماہنور جو اس وقت برتن دھو رہی تھی، اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے، لیکن پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اچھا ہے زینب، شادی ہو جائے گی تو شاید مجھے اس قید سے تھوڑی سی آزادی مل جائے، وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوش رہیں گے اور مجھے بھول جائیں گے۔ ماہنور نے ایک طویل سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ تم پاگل ہو ماہنور، تمہارا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے اور تمہیں کوئی دکھ نہیں ہو رہا؟ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ زینب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ دکھ کیسا زینب؟ میرا ان سے رشتہ ہی کیا ہے سوائے نفرت کے؟ انہوں نے مجھے کبھی بیوی مانا ہی نہیں، تو میں کیوں ان پر اپنا حق جتاؤں؟ میری تو بس یہی دعا ہے کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ماہنور کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میر عالم کی دوسری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور بی جان بوجھ کر حویلی کے سب سے مشکل اور تھکا دینے والے کام ماہنور کے ذمے لگا دیے، تاکہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتی رہیں۔
مانور تم نے سارے مہمانوں کے کمرے صاف کرنے ہیں اور رات تک تمام بستروں کی چادریں بھی بدل دینی ہیں. کوئی کام ادھورا نہ رہے ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گی. بی جان نے سخت لہجے میں حکم دیا. جی بی جان، میں سب کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں. مہانور نے سر جھکا کر کہا اور اپنے کام میں لگ گئی. سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ رات کو تھک کر اپنے کوارٹر میں واپس آئی تو اس کے قدموں میں چلنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اسے اگلے دن کی فکر ستا رہی تھی. مانور تم تھک گئی ہو، آؤ تھوڑا آرام کر لو، کچھ کھا لو، صبح سے تم نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. زینب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. نہیں زینب، ابھی بہت کام باقی ہے، کل مہندی ہے اور بی جان نے کہا ہے کہ پھولوں کی ساری سجاوٹ مجھے ہی کرنی ہے. مانور نے تھکی ہوئی آواز میں کہا. اللہ پوچھے گا ان ظالموں سے، ایک معصوم جان پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کا دل نہیں کانپتا؟ زینب نے غصے سے کہا. ایسا مت کہو زینب، یہ میری قسمت کا لکھا ہے جو مجھے بھگتنا ہے. بس دعا کرو کہ یہ وقت جلدی گزر جائے. ایسا مت کہو زینب، یہ میری قسمت کا لکھا ہے. مہانور نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا. اگلے دن حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. ہر طرف گہما گہمی تھی اور مہانور ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی. چچی جان بھی مہمان بن کر حویلی میں آئی ہوئی تھی اور مہانور کو دیکھ کر انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ارے مہانور، تم تو بالکل سچی مچی کی نوکرانی لگ رہی ہو. اچھا ہوا میرے بیٹے کی جان چھوٹ گئی. تو جیسی منحوس سے چچی آپ کو یہ سب کہہ کر خوشی مل رہی ہے تو شوق سے کہیں، لیکن خدا دیکھ رہا ہے. مہانور نے آنکھیں جھکا کر نرمی سے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی. شام کے وقت جب مہندی کی تقریب شروع ہونے والی تھی تبھی جان نے مہانور کو بلایا. لڑکی، یہ مہندی کا تھال پکڑو اور جا کر بڑے خانزادہ کے کمرے میں رکھا. بی جان نے تھال اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا. بی جان، کیا یہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا؟ مجھے وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے، وہ غصہ کریں گے. مہانور نے کانپتے ہوئے کہا. بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو، جلدی جاؤ، بی جان نے ڈانٹتے ہوئے کہا. مہانور مجبوراً وہ تھال لے کر میر عالم کے کمرے کی طرف چل پڑی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح پچھلی بار میر عالم نے اسے اس کمرے سے دھکے دے کر نکالا تھا. وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اندر جھانکا. کمرہ خالی تھا. اس نے سکھ کا سانس لیا. شکر ہے وہ نہیں ہے یہاں، ورنہ پتہ نہیں آج کیا حشر کرتے میرا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور جلدی سے اندر جا کر تھال میز پر رکھ دیا. وہ مڑ کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مطالعے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور میر عالم باہر آ گیا. اس نے کلف لگا ہوا سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا. وہ پہلے سے بھی زیادہ پروقار اور غصے میں لگ رہا تھا. مہانور اسے دیکھ کر وہیں رک گئی اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں. میر عالم کی نظر بھی اس پر پڑی اور وہ بھی حیران رہ گیا. ان 3 سالوں کی مشقت اور دکھ نے مہانور کے چہرے سے اس کی معصومیت نہیں چھینی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سا حسن بخش دیا تھا. رکو وہیں، کہاں جا رہی ہو؟ میر عالم کی بھاری اور سرد آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا تو مہانور کے قدم وہیں جم گئے اور اس کا دل خوف سے کانپنے لگا. جی میں تو بس تھال رکھنے آئی تھی، میں ابھی چلی جاتی ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی. تو میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں کیسے داخل ہوئی؟ کیا تمہیں یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ میر عالم اس کے قریب آتے ہوئے بولا. میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے لڑکی؟ یہ تمہارے چہرے اور بازوں پر اتنے گہرے نیل کیسے پڑے ہیں؟ کس نے تمہیں اس بے دردی سے مارا ہے؟ جواب دو مجھے. میر عالم نے مہانور کے مزید قریب آتے ہوئے قدرے غصے اور حیرت سے پوچھا تو مہانور خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی سرد دیوار کے ساتھ لگ گئی. وہ تو بس میں پھسل کر گر گئی تھی، اسی لیے چوٹ لگ گئی. مجھے کسی نے نہیں مارا، آپ مجھے جانے دیں. بی جان ناراض ہوں گی، مہانور نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا اور اپنی ڈبڈبائی ہوئی نظریں چرا لیں. جھوٹ مت بولو مہانور، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو تمہاری ان کھوکھلی اور بے بنیاد باتوں میں آ جاؤں گا. یہ کسی کے مارنے کے واضح نشان ہیں اور تم مجھ سے چھپا رہی ہو. مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے اس حویلی میں تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی ہے. میر عالم نے اس کا بازو سختی سے مگر ایک عجیب سی فکر کے ساتھ پکڑ لیا. مجھے درد ہو رہا ہے خانزادہ، براہ کرم میرا بازو چھوڑ دیں. میں نے کہا نا کہ میں گر گئی تھی. آپ کو میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟
آپ تو میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، پھر آج یہ اچانک ہمدردی کیسی؟ ماہنور نے اپنے آنسو روکے اور ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ میر عالم اس کی اس اچانک اور سچے سوال پر ایک پل کے لیے لاجواب ہو گیا اور اس کی پکڑ خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میر عالم کچھ اور کہتا، اس نے باہر کھڑی رشیدہ خالہ کو آواز دی، رشیدہ خالہ ادھر آؤ اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس لڑکی کو کس نے مارا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا۔ میر عالم کی گرجدار آواز سن کر رشیدہ خالہ کانپتی ہوئی اندر آئی۔ خانزادہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو بس اپنے باورچی خانے کے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ رشیدہ خالہ نے بھی ڈرتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ جھوٹ مت بولو خالہ، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں سارا عملہ نکال باہر کروں گا۔ میر عالم نے غصے سے کہا، ارے منحوس لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں صرف تھال رکھنے بھیجا تھا اور تم یہاں میرے بیٹے کے سر پر سوار ہو گئی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی اوقات بھول گئی ہے تو؟ نکل جا یہاں سے اور دوبارہ اس حصے میں قدم مت رکھنا۔ اچانک دروازے پر بی جان کی غصے سے بھری کڑکدار آواز گونجی تو ماہنور نے جلدی سے اپنا بازو چھڑایا۔ جی بی جان، میں تو بس چاہ ہی رہی تھی۔ وہ ماہنور گھبراہٹ میں اپنے الفاظ پورے نہ کر سکی اور تیزی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ماں، آپ نے اسے کیوں ڈانٹا؟ میں اس سے بس یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر یہ زخموں کے نشان کیسے آئے ہیں؟ کسی نے اسے بہت بری طرح مارا ہے۔ میر عالم نے اپنی ماں کی طرف مڑتے ہوئے قدرے الجھن اور غصے سے پوچھا تھا، ارے بیٹا، تو کیوں اس دشمن کی بیٹی کی اتنی فکر کر رہا ہے؟ کسی ملازم سے لڑ پڑی ہوگی یا واقعی کام کرتے ہوئے گر گئی ہوگی۔ ہمیں اس سے کیا؟ تو بس اپنی آنے والی دلہن کے بارے میں سوچ۔ کل تیری بارات جانی ہے اور تو یہاں اس منحوس کے زخم گن رہا ہے۔ یہ تیرے بھائی کے قاتلوں کے خاندان سے ہے، اسے مت بھول۔ بی جان نے پاس آ کر اس کے ماتھے کو چوما اور بات ٹالنے کی کوشش کی۔ ماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے کے وہ نیل دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر ضرب لگائی ہو۔ مجھے اس سے اتنی ہمدردی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ میں تو اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میر عالم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور انتہائی الجھے ہوئے انداز میں اپنے دل کا حال بیان کیا۔ یہ سب تیرا وہم ہے میرے بچے، تو بہت نرم دل ہے نا، اسی لیے تجھے اس کی حالت زار پر ترس آ رہا ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ چل اب جلدی سے سو جا، کل بہت بڑا دن ہے اور ہمیں بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، صبح سویرے اٹھنا ہے۔ بی جان نے اسے تسلی دی اور کمرے سے چلی گئی، لیکن میر عالم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور ماہنور کا معصوم اور زخمی چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ چھت پر کھڑا اکیلا ٹہل رہا تھا تو اس کا دوست ولید وہاں آ گیا۔ کیا بات ہے خانزادہ؟ کل تیری شادی ہے اور تو یوں پریشان کھڑا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سر پر ہو، ولید نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ولید، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل اور دماغ ایک عجیب سی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرنا چاہتا ہوں جس کے خاندان نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، لیکن جب میں اسے تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میری اپنی جان نکلنے لگتی ہے۔ میر عالم نے بے بسی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ ارے یار، تو سچ میں محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، کل تیری بارات ہے، اب ان جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بس اپنے خاندان کی عزت کا سوچ اور جا کر سو جا۔ ولید نے اسے سمجھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن حویلی میں بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سب ملازماؤں نے بھی نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ماہنور اپنے چھوٹے سے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی چچی جو مہمان بن کر آئی تھی وہاں آ گئی۔ ارے ماہنور، تو سچی مچی کی نوکرانی بن گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا شاید خانزادہ تجھے بیوی کا درجہ دے گا، لیکن تیری اوقات تو اس حویلی کے برتن دھونے کی ہی ہے۔ دیکھ، آج میرا بیٹا تو بچ گیا اور تو یہاں غریبوں کی طرح بیٹھی ہے۔ چچی نے انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ چچی جان، آپ کو خوشی مل رہی ہے تو شوق سے ہنس لیں، لیکن یاد رکھیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ میرا رب دیکھ رہا ہے،
महानूर ने नजरें झुकाए इंतहाई बुर्दबारी से जवाब दिया, अरे जा जा, बड़ी आई नेक परवीन बनने वाली, अब जल्दी से जाकर मेहमानों के लिए शरबत बना। चची ये कहती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ज़ैनब वहाँ आई। अरे वाह महानूर, आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, इस सादे से जोड़े में भी तुम्हारा हुस्न चांद की तरह चमक रहा है। ज़ैनब ने महानूर को तैयार होते देखकर खुशी से कहा, ज़ैनब तुम भी ना बस मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कह देती हो। मुझ गरीब के पास कहाँ हुस्न है, ये तो बस पुराने कपड़े हैं जो रशीदा खाला ने मुझे दिए थे। महानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया। नहीं महानूर, सच्ची मुच्ची तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अगर खानज़ादा तुम्हें देख ले तो अपनी नई दुल्हन को भूल जाए। ज़ैनब ने शरारत से आंख मारी। अरे बस कर दे ज़ैनब, क्यों गरीब को सताती है? वो तो वैसे ही इतनी उदास है कि रशीदा खाला ने चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए टोका। नहीं खाला, मैं तो सच कह रही हूँ, आप खुद देखें, हमारी महानूर किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। ज़ैनब ने जिद करते हुए कहा, चुप कर जा पागल लड़की, अगर बीजान या किसी और ने तेरी ये बकवास सुन ली ना तो मेरी खाल उधेड़ देगा। चल जल्दी कर, हमें बारात के साथ जाने वाली गाड़ियों में सामान भी रखवाना है, महानूर ने जल्दी से कहा और डरते हुए बाहर की तरफ चल पड़ी। जब वो सामान रखवा कर मुड़ी तो सामने ही मीर आलम खड़ा था। उसने सफ़ेद रंग का इंतहाई शानदार लिबास पहन रखा था और सर पर रवायती पगड़ी सजी थी। वो सच में किसी शहजादे की तरह लग रहा था। महानूर की नज़रें एक पल के लिए उस पर जम गईं, लेकिन फिर वो जल्दी से नज़रें झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। मीर आलम की नज़र भी उस पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसका दिल सीने में इतनी ज़ोर से धड़का कि उसे लगा जैसे बाहर आ जाएगा। आज महानूर वाकई इतनी हसीन लग रही थी कि उसकी आंखें उससे हटी नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि ये तकरीब रुक जानी चाहिए। यार मीर, कहाँ खो गए? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके दोस्त वलीद ने पीछे से आकर उसके कांधे पर हाथ मारा तो वो चौंक गया। हाँ बस चल रहा हूँ यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वलीद कि मैं शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मीर ने अपने दोस्त के कान में सरगोशी की। अरे यार तुम भी क्या बारात के वक्त जज्बाती कर रहे हो, सब ठीक होगा, तुम बस घबरा रहे हो। चलो अब जल्दी। वलीद ने उसे हंसते हुए आगे धकेला और सब गाड़ियों में बैठकर लड़की वालों के घर की तरफ रवाना हो गए। महानूर भी रशीदा खाला और ज़ैनब के साथ पिछली गाड़ी में खामोशी से बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। लड़की वालों के घर पहुंचकर खूब धूमधाम से इस्तकबाल हुआ। पंडाल में बैठे रिश्तेदार जब महानूर को मुलाजमों के साथ काम करते देखते तो आपस में सरगोशियाँ करते कि देखो कैसी बेशर्म लड़की है, अपने ही ख़ानदान के कातलों के घर खादमा बनकर रह रही है और आज इनकी खुशियों में शामिल है। किसी रिश्तेदार औरत ने तंज किया तो महानूर का दिल कट कर रह गया, लेकिन वो खामोशी से अपने आंसू पी गई और कुछ देर बाद निकाह की तकरीब शुरू होने वाली थी। सब मेहमान अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे कि अचानक दुल्हन अपनी माँ के साथ तैश में बाहर आ गई और गुस्से से बोली, मैं ये निकाह तब तक नहीं करूँगी जब तक मीर आलम मेरे एक मुतालबे को पूरा नहीं करेगा। सब लोग हैरत से दुल्हन की तरफ देखने लगे। बीजान ने घबरा कर आगे बढ़कर पूछा, अरे बेटी क्या हुआ, तुम किस मुतालबे की बात कर रही हो? सब मेहमान देख रहे हैं। चलो अंदर जाओ, मेरी शर्त यह है कि मीर आलम अभी और इसी वक्त सबके सामने इस वनी की गई लड़की महानूर को तलाक देगा। मैं किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे शौहर के नाम के साथ किसी और औरत का नाम भी जुड़ा हो। मैं कोई दूसरी बीवी बनकर नहीं रहूँगी। दुल्हन ने इंतहाई तकब्बुर और ज़िद्दी लहजे में ऐलान किया तो पंडाल में सन्नाटा छा गया। महानूर जो एक कोने में खड़ी थी, ये सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो बेबसी से रोने लगी। बेटी ये तुम क्या जिद कर रही हो? वो तो महज एक मुलाजमा की तरह हमारे घर में पड़ी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम उसकी वजह से अपना निकाह मत रोको। बीजान ने दुल्हन की माँ के हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की। नहीं बीजान, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर मीर आलम को ये रिश्ता चाहिए तो उसे इस लड़की को अभी के अभी तलाक देनी होगी, वरना आप लोग अपनी बारात वापस ले जा सकते हैं। दुल्हन की माँ भी अपनी बेटी की हिमायत में खड़ी हो गई। रिश्तेदारों में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं कि ये क्या तमाशा बन गया। मीर आलम जो ये सब सुनकर
غصے سے کانپ رہا تھا، آگے بڑھا اور انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں بولا، میر عالم خانزادہ کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ میں نے اس لڑکی کو ایک بار اپنے نکاح میں قبول کیا اور اب چاہے جو بھی ہو جائے میں اس معصوم کو طلاق نہیں دوں گا۔ میر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں آؤ۔ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے تم اس خاندان میں ہماری بے عزتی کروا رہے ہو۔ بی جان نے روتے ہوئے میر کا بازو پکڑا۔ ماں، بے عزتی وہ لوگ کر رہے ہیں جو مجھ پر بھری محفل میں اپنی شرطیں تھوپ رہے ہیں۔ مجھے یہ شادی اور یہ شرط ہرگز منظور نہیں۔ چلو سب واپس چلتے ہیں۔ میر عالم نے حتمی فیصلہ سنایا اور پنڈال سے باہر کی طرف چل پڑا۔ دونوں خاندانوں کے معززین نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لڑکی والے بھی پریشان ہوئے، لیکن میر عالم اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹا اور یوں بارات بغیر دلہن کے خالی ہاتھ حویلی واپس آ گئی۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر ایک طوفانی خاموشی تھی جسے میر عالم کے والد نے توڑا۔ تم نے یہ کیا بیوقوفی کی ہے میر عالم؟ تم نے بھری محفل میں ہمارا تماشا بنا دیا۔ تم اس ایک ادنا سی لڑکی کی خاطر اتنے بڑے خاندان سے رشتہ توڑ آئے ہو۔ کیا جواب دوں گا میں لوگوں کو؟ والد غصے سے پھٹ پڑے۔ ابا جان، عزت اس میں نہیں کہ ہم کسی کے سامنے جھک کر ان کی ناجائز شرطیں مان لیں۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میر عالم نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ حویلی پہنچتے ہی میر عالم کے والد کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تم نے یہ کیا کیا میر عالم؟ پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹوا دی۔ کل ولیمے کی دعوت ہے، سارے رشتہ دار اور گاؤں والے آئیں گے، ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے کہ بارات خالی واپس آ گئی ہے؟ والد نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ کو پریشان ہونے یا کسی کو منہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل ولیمہ ہر حال میں ہوگا۔ میر عالم نے انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں جواب دیا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جب دلہن ہی نہیں ہے اور تم نے شادی توڑ دی ہے تو ولیمہ کس کا کریں گے ہم؟ کیا دیواروں کا ولیمہ کریں گے؟ والد نے جھنجھلا کر پوچھا تو میر عالم نے آگے بڑھ کر ڈر کے مارے کانپتی ہوئی ماہنور کا ہاتھ سب کے سامنے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا، دلہن تو ہمارے گھر میں پہلے ہی سے موجود ہے، نکاح بھی ہو چکا، بس آپ لوگ ابھی اور اسی وقت اس کی رخصتی کی تیاری کریں، کیونکہ کل میرا ولیمہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ خانزادہ؟ میں ایک ادنا سی ملازمہ ہوں، آپ مجھے بھری محفل میں یوں رسوا نہ کریں۔ خدا را میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھ غریب کے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق نہ کریں۔ میں تو آپ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ماہنور خوف اور حیرت کے مارے تھر تھر کانپتی ہوئی رو پڑی۔ جب میر عالم نے سب رشتہ داروں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی دلہن تسلیم کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکواس بند کرو لڑکی، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب تم اس حویلی کی نوکرانی نہیں بلکہ میری منکوحہ اور اس گھر کی عزت ہو۔ جاؤ اور جا کر ولیمے کی تیاری کرو۔ میر عالم نے اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتے ہوئے قدرے بلند آواز میں سب کو سنا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ارے غضب ہو گیا بی جان، یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے، اس دشمن کی بیٹی کے سر پر بٹھا رہا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس نے؟ ہماری تو ناک کٹ گئی برادری میں، رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ہو گئیں۔ تو میر عالم کے والد غصے سے آگے بڑھے، تم نے ہمارے خاندان کا وقار مٹی میں ملا دیا میر عالم، ایک خادمہ کو ہمارے برابر بٹھا دیا، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ابا جان، عزت انسان کے اعمال سے ہوتی ہے، خاندانی ناموں سے نہیں، اور یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے، اسی لیے اس پر انگلی اٹھانا مجھ پر انگلی اٹھانا ہے۔ میر عالم نے پلٹ کر انتہائی مضبوط اور 2 ٹوک لہجے میں اپنے والد کو جواب دیا تو وہ بے بسی سے سر جھٹک کر رہ گئے۔ بس کر دو تم سب، بکواس بند کرو اپنی، جو میرے بیٹے نے فیصلہ کر لیا وہی حتمی ہے، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ رشیدہ لے جاؤ اس لڑکی کو اور کل کے لیے تیار کرو۔ بی جان نے بادل نخواستہ غصے سے کانپتے حکم دیا، سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ رات بھر ماہنور اپنی چھوٹی سی کوٹری میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ یا اللہ، یہ کیسا نیا امتحان ہے۔ وہ شخص جو میری صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، آج اس نے مجھے سب کے سامنے اپنا لیا۔ کیا وہ مجھ سے کوئی نیا انتقام لینا چاہتا ہے، یا یہ کوئی نئی سازش ہے؟ کیا وہ مجھے کل کسی اور بڑی سزا سے دوچار کرنے والا ہے؟ رو مت ماہنور، تیری تو قسمت جاگ گئی ہے، کل تک تو اس حویلی کی خادمہ تھی،
اور آج تو اس گھر کی مالکن بننے جا رہی ہے۔ تو بڑی خوش قسمت نکلی، زینب نے خوشی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تجھے کیا پتا زینب، یہ بڑے لوگ ہیں اور ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ لوگ کسی کو یوں ہی خوشی نہیں دیتے۔ مجھے تو اس خانی لباس سے زیادہ یہ پرانے کپڑے ہی سکون دیتے ہیں۔ کم از کم ان میں میری جان تو محفوظ ہے، ماہنور نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ ارے پاگل لڑکی، تو کیوں برے خیال دل میں لاتی ہے؟ اللہ نے تیری سن لی ہے، تیری دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ اب دیکھنا خانزادہ تجھے رانی بنا کر رکھے گا۔ تو بس کل کے لیے اچھے سے تیار ہو جا۔ رشیدہ خالہ نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے دلہن کا قیمتی لباس پہنانے لگی۔ تبھی دروازے پر بی جان کھڑی نظر آئیں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، یہ مت سمجھنا کہ میرے بیٹے نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ میری نظروں میں تم آج بھی وہی ہو جہاں کل تھی۔ بی جان نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ بی جان، میں نے کبھی مالکن بننے کا خواب نہیں دیکھا، میں تو بس سکون چاہتی ہوں اور میں ویسے ہی رہوں گی جیسے آپ کہیں گی، ماہنور نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ اگلے دن ولیمے کی عظیم و شان تقریب تھی اور ماہنور کسی حور کی طرح سجی دھجی بڑی سی کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہر کوئی اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا، تو کوئی اس کے ماضی پر طنز کر رہا تھا کہ دیکھو کیسے دشمن کی بیٹی کو سر پر بٹھا لیا، ان خانزادوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ رشتہ دار عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ میر عالم جب مہمانوں سے مل کر اس کی طرف آیا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے سرخ اور سنہری رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ کسی 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میر عالم کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا جیسے اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یار ولی، مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ان 3 سالوں میں اس ہیرے کو کیوں نہیں پہچانا۔ میں نے اسے کتنا دکھ دیا ہے، میں تو اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا کل کا فیصلہ غصے کا نہیں بلکہ میرے دل کی سچی آواز تھی، وہ سچ میں میری جان ہے۔ میر عالم نے دوست کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی نظریں ماہنور کے جھکے ہوئے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ خانزادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے سچ میں بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، پورے گاؤں میں اسی کے چرچے ہیں، ولید نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے ولید، مجھے بس اس کی پرواہ ہے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اب تو وہ تمہاری ہو چکی ہے، اب یہ عاشقوں والی باتیں چھوڑو اور جا کر اپنی دلہن کے پاس بیٹھو، پوری دنیا بس تمہیں ہی دیکھ رہی ہے۔ ولید نے ہنستے ہوئے اسے ماہنور کی طرف دھکیلا۔ میر عالم جب اس کے پاس جا کر بیٹھا تو ماہنور کا پورا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو ماہنور؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، میں اب تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ میر عالم نے انتہائی نرمی اور محبت بھرے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو ماہنور نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے میرے بھائی کے کیے کا کوئی نیا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی نیا کھیل ہے؟ ماہنور نے ڈرتے ڈرتے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا ماہنور، جو ہوا سو ہوا، وہ ماضی تھا، اب تم میرا حال اور میرا مستقبل ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم نے جتنے دکھ سہے ہیں میں ان سب کا ازالہ کروں گا۔ میر عالم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی اور میر عالم ماہنور کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تم بہت تھک گئی ہوگی ماہنور، یہاں آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ میر عالم نے اسے نرمی سے بستر پر بٹھایا۔ وہ پانی لینے مڑا ہی تھا کہ اچانک حویلی کا ایک پہرے دار ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا آیا۔ خانزادہ غضب ہو گیا، وہ آپ کے بھائی کا مجرم فواد دوبارہ گاؤں میں واپس آ گیا ہے اور وہ چوک میں کھڑا ہے۔ وہ بہت اکڑ دکھا رہا ہے اور بلند آواز میں آپ کو باہر آنے کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میر عالم کے چہرے پر شدید غصہ چھا گیا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ظالم یہاں واپس کیسے آ گیا؟ اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے علاقے میں آ کر مجھے للکارے؟ آج تو میں اسے سبق سکھاؤں گا اور اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ کوئی میری سواری نکالے اور میرا وہ آہنی ہتھیار لے کر آئے۔
آج وہ نہیں بچے گا۔ آج میں اپنے بھائی کا حساب برابر کروں گا۔ میر عالم گرجا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ میر عالم گرجا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ خدارا رک جائیں خانزادہ، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ہاتھ اس گندگی سے خراب نہیں کریں گے۔ آپ کو میری قسم مت جائیں وہاں۔ ماہنور نے تیزی سے آگے بڑھ کر میر عالم کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ لی اور رونے لگی۔ مجھے چھوڑ دو ماہنور، آج مجھے مت روکو۔ اس شخص نے میرے جوان بھائی کو ہم سے چھینا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس کا انجام پکا ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ میر عالم نے غصے سے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی دکھ نہیں دیں گے۔ کیا آپ مجھے بیوہ کر کے ساری زندگی کے لیے رلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے بغیر ساری عمر روتی رہوں؟ آپ قانون کے محافظوں کو بلائیں، وہ اسے پکڑ لیں گے، لیکن آپ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر کوئی داغ مت لگنے دیں۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں خدارا اپنے بھائی کو روکیے۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں خدارا اپنے آپ کو روکیے۔ ماہنور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور زاروں قطار ہونے لگی۔ اس کی سچی محبت اور ڈر دیکھ کر میر عالم کا غصہ پانی کی طرح بہہ گیا اور اس نے ماہنور کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ رو مت میری جان، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ میں تمہاری خاطر اپنے انتقام کی آگ بجھا رہا ہوں۔ ولید، تم فوراً محافظوں کو خبر کرو اور اسے پکڑوا کر عدالت کے حوالے کرو۔ میں اپنے ہاتھ اس کے وجود سے گندے نہیں کروں گا۔ میر عالم نے ماہنور کے آنسو صاف کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ اگلے دن سرکاری محافظوں نے فواد کو گرفتار کر لیا اور اسے عدالت لے گئے۔ پورے گاؤں میں سکون چھا گیا۔ میر عالم محافظ خانے میں سارا معاملہ نمٹانے گیا ہوا تھا اور حویلی میں ماہنور اکیلی تھی۔ تو نے میرے بیٹے پر کالا جادو کر دیا ہے نا؟ آج میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ بی جان اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے میں لے آئی۔ بی جان مجھے چھوڑ دیں، میں نے کیا کیا ہے، مجھ پر رحم کریں۔ ماہنور رونے لگی۔ تو نے میرے بیٹے کو بزدل بنا دیا۔ وہ اپنے بھائی کا حساب لینا بھول گیا۔ بی جان اندھی ہو چکی تھی۔ میر عالم جب محافظ خانے سے سارا معاملہ نمٹا کر مطمئن دل کے ساتھ حویلی واپس آیا تو اندر داخل ہوتے ہی اسے ماہنور کی دلسوز چیخ سنائی دی۔ وہ تیزی سے آواز کی سمت بھاگا تو دیکھا کہ بی جان باورچی خانے میں غصے سے پاگل ہو رہی ہیں اور انہوں نے ماہنور کا نرم اور نازک ہاتھ گرم استری پر رکھا ہوا ہے اور وہ درد سے تڑپ رہی ہے۔ ہائے اللہ بی جان مجھے چھوڑ دیں، میرا ہاتھ جل رہا ہے، خدارا مجھ پر رحم کرے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھے مت جلائیں۔ بی جان ماہنور درد سے بلک رہی تھی اور رشیدہ خالہ اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بی جان انہیں بھی دھکے دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہوا رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میری بیوی کو چھوڑ دیں ماں، آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ میر عالم ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس نے استری کو زور سے دیوار پر دے مارا۔ تو میری نافرمانی کر رہا ہے اس دشمن کی بچی کے لیے؟ اس نے تجھے اپنے جادو میں پھنسا لیا، تو اپنے بھائی کا حساب بھول گیا اور اس لڑکی کو سر کا تاج بنا لیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بی جان غصے سے چیخی۔ ماں، اس نے مجھے کل مجرم بننے سے روکا ہے، یہ میری عزت ہے، میری جان بچائی ہے اس نے، اور آج کے بعد سن لیں سب لوگ جو اس حویلی میں موجود ہیں، اگر کسی نے میری ماہنور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ میر عالم اتنی زور سے گرجا کہ پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ آ ماہنور میری جان، میں تمہیں شفا خانے لے چلتا ہوں۔ تمہارا ہاتھ بہت جل گیا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ جلدی سے اپنی باہوں میں اٹھا کر شفا خانے کی طرف دوڑا۔ شفا خانے میں مرہم پٹی کے بعد جب وہ رات کو واپس اپنے کمرے میں آئے تو ماہنور اب بھی درد اور خوف سے سہمی ہوئی بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید بی جان دوبارہ آ کر اسے ماریں گے۔ میر عالم اس کے پاس آیا اور بڑی نرمی سے اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو ماہنور، میں نے اور میرے خاندان نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے سزا دے دو لیکن مجھ سے دور مت بھاگو۔ اب میں بدل چکا ہوں، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے اور اب کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا،
میر عالم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں خانزادہ؟ کیا واقعی میرے دکھوں کا وقت ختم ہو گیا؟ کہ اب کوئی مجھے نہیں مارے گا؟ مانور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اب ہماری زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت دور شروع ہوگا، جہاں صرف محبت ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تم میری ملکہ بن کر رہو گی اور میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔ میر عالم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ اب کوئی تکلیف اس تک نہیں پہنچے گی، اور کمرے میں ایک میٹھی سی خاموشی چھا گئی، جہاں دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ اور یوں ایک طویل دکھ بھرے سفر کے بعد مہنور کو اس کی سچی خوشی اور ایک پیار کرنے والا شریک حیات مل گیا تھا۔ کیا واقعی ہماری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں آئے گا؟ مہنور نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو میر عالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا، کبھی نہیں میری جان، اب اس حویلی میں تمہارے لیے صرف محبت اور خوشیاں ہوں گی۔